سخت ہو چکے ہیں کہ پتھروں جیسے ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة. اتنے سخت ہیں کہ پتھروں جیسے سخت ہیں دل. اب آپ اندازہ لگا لیں اگر ایک بندے کا دل پتھر کی مانند سخت ہو جائے تو کیا اس پر کوئی شے اثر کرتی ہے؟ اسے لاکھ نصیحتیں کرتے رہیں، اسے سمجھاتے رہیں، اسے جو عبادت کی طرف لے کر آئے، لیکن وہ اس طرف نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے او اشد قسوہ. ایک پتھر ہوتا ہے نا، اللہ فرمایا ہے اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں وہ دل. پتھر سے زیادہ سخت. اب کتنی بہترین طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے، اے لوگوں اگر دل سخت ہیں، پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو فکر نہ کریں، گھبرانا نہیں ہے. فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ. پھر اس پتھر کی اشارہ کیا کہ وہ پتھر ایسے پتھر بھی تو ہے نا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وہ پتھر ایسے پتھر ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. اب ہے پتھر لیکن اس میں سے چشمہ ابل رہا ہے، نہر پھوٹ رہی ہے. وہ پتھر جب دل بن جاتا ہے پتھر تو اس دل میں سے وہی اللہ کی محبت کی نہر پھوٹنی ہے، اللہ کی معرفت کی نہر پھوٹنی ہے، اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ پھوٹنا ہے. وہ کیسے پھوٹنا ہے، کس وقت پھوٹنا ہے؟ جب وہ اللہ کے ولی کی سنگت میں آ جائے گا، اس کا دل پھٹ پڑے گا، اس میں سے وہ نہر پھوٹ نکلے گی. او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. جب پھٹ پڑتا ہے نا وہ پتھر تو اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پانی ابل پڑتا ہے. یہ روحانی عرفانی تعبیر عرض کر رہا ہے حضور شیخ الاسلام کی نظر کرم سے. یہ جب بندے کا دل پسیج جاتا ہے، جب اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، اس کے دیدار کے طلب میں جب اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اس کا وہ پتھر والا دل جب پھٹ پڑتا ہے اس میں سے چشمہ ابل پڑتا ہے. سبحان اللہ. جب چشمہ ابل پڑتا ہے تو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. وہی موسیٰ علیہ السلام جو دیدار کے متلاشی، انبیاء جس جلوے کے دیدار کے متلاشی تھے، دعائیں کرتے رہے باری تعالیٰ تو اپنا دکھا. اے انسان، اے امت محمدی، اللہ نے تجھے راستہ عطا کیا ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کے جلوے کا، اللہ کے دیدار کا، اللہ کی بارگاہ میں آنے کا، انوار و تجلیات حاصل کرنے کا. صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کہ تو اللہ کی بندوں کی سنگت میں آ جا، بندوں کی سنگت میں آ جا. بس جب تو ایک لمحہ سنگت میں بیٹھے گا، ان اللہ والوں کا دیدار کرے گا، ان اللہ والوں کا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جب ان کا دیدار کرے گا تو پھر اللہ کہتا ہے افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی اور شکستگی اور خستگی بھی نہیں رہی. جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے دل کے اندر اتنی نرمی بھی نہیں رہی کہ تیرا دل ملائم ہو جاتا. ہاں اگر نہیں ہے تو اللہ والوں کی سنگت میں آ جا، اللہ والوں کی سنگت میں. اب یہ وہی نقطہ جو صحبت کا ہے کہ دل اگر نرم کرنا ہے، اس پر سے زنگ اتارنا ہے تو وہ ذریعہ صحبت صالحین ہے، وہ اچھے لوگوں کی سنگت ہے. جب بھی آپ بیٹھیں اپنی نجی مجالس میں
یہ دھیان ضرور کر لیں کہ یہ مجلس کیسی ہے. کیا یہ مجلس اسلام کی طرف لے کے جا رہی ہے، اللہ رسول کی طرف لے کے جا رہی ہے تو بیٹھتا ہوں، اللہ کے ذکر کی طرف لے کے جا رہی ہے تو بیٹھتا ہوں. لیکن اگر یہ مجلس اللہ سے دور کرنے والی مجلس ہے، صرف گپ شپ ہے، صرف حالات عصر حاضر پر کلام ہے، گفتگو ہے، گفت و شنید ہے، تو ایسی مجالس سے کنارہ کشی کر لیں، وہ مجالس اختیار کرے. اب مجلس سے مراد ایک بندے کی بھی صحبت ہے، ایک دوست، دو چند دوست، مجالس کسی جگہ پہ اہتمام ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مجالس اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف لے کے جانے والی ہے تو انہیں اختیار کیا جائے، اگر نہیں تو انہیں کبھی بھی اس طرف دھیان اور توجہ نہ دی جائے. سامعین محترم، صحبت اس وقت یہ کام آئے گی، اس وقت آپ کے دل کے تار کو جب چھیڑیں گے، اس وقت پیاس جب بڑھے گی تب پانی کی طلب ہوگی. لیکن اگر پیاس نہ ہو تو پانی کی طلب نہیں ہوتی، پانی نہیں پیتے. پانی اس وقت پیا جاتا ہے جب اس کی طلب ہوتی ہے. تو یہ خشیت الہی، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، یہ پہلی کڑی ہے، پہلی تار ہے. اس کو چھیڑنا ہوگا، اس کو ہلانا ہوگا. لیکن سرنگی ہے، سرنگی کے تار ہوتے ہیں، جب ایک تار کو چھیڑتے ہیں، دوسرے کو چھیڑتے ہیں، تیسرے کو چھیڑتے ہیں، جب ساری تاروں کو چھیڑتے ہیں بیک وقت تو وہ ایک ترنم بن جاتا ہے. دل کی تار ہے، اس کا ایک تار اللہ کا خوف بھی ہے. اس کو چھیڑیں گے نہیں تو آواز آئے گی نہیں آئے گی. اس کو چھیڑنا کیسے ہے؟ اس لوتھڑے کے اندر ہلچل کیسے پیدا ہوگی، اس میں ساز کیسے بنے گا، اس سرنگی میں ساز کب آئے گا؟ اس میں ساز سب سے پہلے اس وقت آئے گا کہ جب آپ صحبت صالحین کرنے کے بعد رات کے کچھ حصہ کے لیے جاگیں، شب بیداری کریں، کچھ حصہ، کچھ لمحات کے لیے جاگ جائیں. وہ تار آپ کا چھڑے گا. اس وقت اب رات کا حصہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں حصے میں ہی آپ جاگیں، لیکن سب سے جو عروج ہوتا ہے رات کے اللہ کی تجلیات کا، اللہ کی طرف سے بلانے کا کہ اے بندے آ میری طرف، مانگ کر تو دیکھ، میں عطا نہ کر دوں تو کہنا، اے بندے تو میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھ، میں تجھے رزق نہ دوں تو کہنا. اب وہ جو آواز ہے یہ رات عشاء سے لے کر صبح فجر تک جاری رہتی ہے، مگر اس آواز میں جو زیادہ عروج اور کمال ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت کا ہوتا ہے، وہ صبح کے وقت کا ہوتا ہے. اب وہ وقت اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے. دوستان محترم، میں اس بات کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ چند دنوں کے لیے آپ جاگ کر تو دیکھیں، وہ دل کا تار نہ چھڑے تو کہنا، وہ صبح اٹھ کے اللہ کی حضور چند لمحوں کے لیے دعا تو مانگ لیں. دعا ایک دن مانگیں گے، مشکل ہو گیا اٹھنا، ٹھنڈے موسم میں وضو کر کے اٹھنا، لیکن وہی مشکل آپ کو جو اللہ کی محبت کی طرف لے جائے گی، جو وہ لذت حاصل ہوگی، وہ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے میں ہے. وہ لذت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دن غفلت میں بیت ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں.
ہماری راتیں سوتے گزر جاتی ہیں، ایک دن روزانہ ہماری زندگی سے کٹ رہا ہے، خدا را ہم اپنے شب و روز کو ذرا دیکھیں کہ کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ کے خوف میں گزار رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے انسان جو تو اگر میرے خوف کی وجہ سے ڈر گیا تو تیرے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ باری تعالیٰ دو جنتیں کون سی ہیں؟ ہم نے تو ایک جنت کے بارے میں سنا ہے، دو جنتیں کیسی؟ فرمایا کہ دو جنتیں اس شخص کے لیے رکھی ہیں اگر کوئی برائی کے لیے بلائے تو وہ میری خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ڈر کر برائی کی طرف نہ جائے، میں اسے دو جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں، دو جنتیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان آدمی کی موت ہو گئی اور